اور جن گاڑیوں کا الزام لگاتے ہو، میں آپ پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو پرائم منسٹرز ہوتے ہیں وہ قانون کے مطابق گاڑیاں رکھ سکتے ہیں اپنی سیکیورٹی کے لیے، یہ قانون موجود ہے. لیکن عمران خان صاحب نے اسی طرح یہ گاڑی، یہ جو میں آپ کی اسکرین پر دکھا رہی ہوں، BMW X5 اس کا نام ہے، اور اگر بومب پروف اور بلٹ پروف اور سیکیورٹی انہانسمنٹ کر دیں تو یہ X6 بنتی ہے. یہ وہ گاڑی ہے جو عمران خان صاحب وزیر اعظم ہاؤس سے لے کر گئے ہیں. یہ گاڑی انٹائٹلڈ نہیں تھی، یہ وزیر اعظم ہاؤس کی پول کی گاڑی تھی جو فورن ڈگنیٹریز کے لیے استعمال ہوتی تھی جب کوئی وفد باہر سے آتے تھے. انہوں نے کہا مجھے یہ گاڑی چاہیے، کیونکہ توشہ خانہ کے طول ہو گئے، گفٹس لے گئے، بیچ بھی دیے، کروڑوں میں بیچ دیے، وہ بھی میں ابھی آ رہی ہوں. انہوں نے کہا مجھے یہ BMW چاہیے، اور اس کو بومب پروف بلٹ پروف، یہ وہ گاڑی تھی جو کہ پول کے اندر تھی. یہ سب آپ لوگ دیکھ لیں، جس کی قیمت جس وقت 2016 میں یہ لی گئی ڈگنیٹریز کے لیے یہ وفد، تو ان لوگوں نے پریس کانفرنسز کی تھی ان گاڑیوں کے اوپر کہ یہ گاڑیاں پرائم منسٹر ہاؤس میں منگا لی گئی ہیں. میڈیا کو یاد ہوگا انہی گاڑیوں کے پول کے اندر سے یہ گاڑی BMW X5 عمران خان صاحب جاتے جاتے لے گئے ساتھ اپنے. کتنے میں بیچیں گے اس کا بھی اطلاع نہیں ملی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ گاڑی کی قیمت اس وقت 3 کروڑ تھی، اس وقت ڈالر پرائز پہ یہ گاڑی کی قیمت 6 کروڑ ہے. اور اگر اس میں سیکیورٹی انہانسمنٹ لگا لی جائے اور ٹیکس لگا لیا جائے تو اس گاڑی کی قیمت 15 کروڑ روپیہ بنتی ہے اس وقت، جو لے گئے پول میں سے لے گئے. اس کے بعد 2 مہینے بعد درخواست آئی، 2 مہینے بعد درخواست آئی. یہ دوسروں پر الزام لگا رہا ہے یہ شخص، اس کو شرم نہیں آتی. جب 2 مہینے بعد درخواست آئی اس گاڑی کی کہ یہ خراب ہو گئی ہے، یہ واپس رکھ لیں، مجھے V8 دے دیں. یہ درخواست آئی PM آفس کے اندر کیبنٹ ڈویژن میں. انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کو گاڑی ٹھیک کرا دیتے ہیں، آپ کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اس لیے. اور وہ گاڑی 2.5 لاکھ روپے میں جو پچھلے وزرائے اعظم لے کر گئے ہیں، وہ اس کی مینٹننس اور اس کی جو اپ گریڈیشن ہے اور مینٹننس وہ خود کرتے ہیں اپنی جیبوں سے. یہ واحد وزیر اعظم ہے توشہ خانے کا چور وزیر اعظم. یہ وہ وزیر اعظم ہے جو مرمت اور مینٹننس اور خرابی بھی ابھی تک وزیر اعظم ہاؤس پاکستان کے ٹیکس پیئر کے منی کے اوپر کر رہا ہے. جو آپ لوگ پیسہ ٹیکس میں دیتے ہیں یہ اس کی مرمت میں گاڑی جا رہی ہے جو لوگوں پر الزام لگا رہا ہے. ان کو شرم نہیں آتی. اس کے بعد جو اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ قانون موجود تھا، ان کی زبان بندی کے لیے بتا رہی ہوں. اتنی چھوٹی بات جو ہے وہ نواز شریف وزیر اعظم جو ملک کا 3 دفعہ رہا ہے ان کے بارے میں اس کے ساتھ جوڑنے کا میرا دل نہیں کرتا، لیکن ان جھوٹوں کے لیے بتا رہی ہوں پاکستان کی عوام کو. یہ قانون ہونے کے باوجود وزیر اعظم نواز شریف نے کوئی گاڑی نہیں لے کر گئے اپنے ساتھ جو وہ گاڑی لے جا سکتے تھے. یہ اتنے بڑے چور ہیں. پھر توشہ خانہ کی گھڑیاں تو بیچی یہ وہ پسٹل ہے، یہ وہ پسٹل ہے جو ان کو دی گئی. میں یہ ذرا چھپا دیتی ہوں کہ جو ڈپلومیٹ ہیں ان کے ساتھ چوروں کے ساتھ ان کا نام نہ آئے. یہ وہ پسٹل ہے جو پسٹل دی گئی، توشہ خانہ میں ڈکلیئر نہیں ہوئی، سمگل ہو کر آئی پاکستان. یہ وہ تحفہ ہے جو سمگل ہو کر آئی پاکستان اور اس وقت عمران خان کے پاس ہے، توشہ خانہ میں ڈکلیئرڈ نہیں ہے. یہ وہ چور ہیں جو شاید جاتے جاتے وزیر اعظم ہاؤس کے ڈرائنگ روم کی صوفوں کی گدیاں بھی لے گئے ہوں کیونکہ صوفے اٹھائے نہیں جا سک رہے تھے، جنہوں نے وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنانا تھا. یہ وہ تحفے ہیں جو ڈکلیئرڈ نہیں ہیں. ابھی آئیں گے، ابھی سے چیخیں نکلنے لگ گئی، ابھی تو کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں، ابھی ثبوتوں کے ساتھ آئیں گے. تمہاری طرح الزام تراشی نہیں ہوگی انشاءاللہ. ایک ایک روپیہ پاکستان کی عوام کا جو تم نے چوری کیا ہے اس کا حساب لیا جائے گا. اور جس پر الزام لگا رہے ہو شہباز شریف کے اوپر، پہلے نواز شریف پر الزام لگاتے تھے تو کیا نکلا؟ اقامہ. پینما اور کرپشن کے اوپر 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو نہیں ہٹایا گیا، پوری ریاست کی مشینری کو جھونک دیا گیا، پھر بھی کیا نکلا؟ ایک کاغذ اقامہ. نہ کوئی کرپشن، نہ کوئی منی لانڈرنگ، نہ کسی قسم کا جو تم الزام لگاتے تھے وہ نواز شریف کے اوپر ثابت نہیں ہوا. اس کے بعد شہباز شریف پر الزام لگایا، گندا نالا میں، صاف پانی میں، آشیانہ میں. اس کے بعد میٹرو میں تم نے منصوبے نہیں چھوڑے. ڈیفٹ کے پروجیکٹس، زلزلے کے پیسوں، جب وہ وزیر اعلیٰ بھی نہیں تھے آپ نے الزامات لگائے، ایک دھیلا تم ثابت نہیں کر سکے چوری کا. آج تم اسی طرح الزام تراشی کرتے ہو اور تم سمجھتے ہو پاکستان کی عوام آپ کی بات مان لے گی؟ پاکستان کی عوام آپ کے گلے میں جوتوں کے ہار پہنائے گی.
آپ سے سوالوں کا جواب دو کہ 1 کروڑ نوکری عوام اور نوجوانوں کی کدھر ہے؟ 50 لاکھ گھر کدھر ہیں؟ آئی ایم ایف کے اندر جو سخت شرائط رکھی، آج جس کی وجہ سے مہنگائی ہے وہ تمہاری وجہ سے ہے. آج پاکستان کے اندر بے روزگاری عمران خان کی وجہ سے ہے. اور دوسروں پر بیٹھ کے الزامات لگاتے ہو اور کہتے ہو باہر نکلو. باہر نکلے گی عوام. آپ نے جو مئی کے آخر میں اعلان کیا نا، اصل میں آپ کی سیاسی زندگی جو دفن ہونے جا رہی ہے نا، سیاست آپ کی منفی، یہ اس کا اعلان ہے. کیونکہ پاکستان کی عوام چوروں کے، جھوٹوں کے، کرپٹ ٹولے، مافیاز اور کارٹلز کے درمیان میں تفریق سمجھ چکی ہے کہ کون پاکستان کی عوام کو خوشحالی دے سکتا ہے، ترقی دے سکتا ہے. ابھی صرف 2.5 ہفتے ہوئے عمران خان صاحب، چیخیں کیوں نکل رہی ہیں؟ اور یہ جو آج کی پریس کانفرنس تھی نا، یہ جو آج کی پریس کانفرنس تھی، یہ صرف اس لیے تھی کیونکہ عمران خان صاحب نے کل رات کو جو سعودی عربیہ کے کراؤن پرنس نے شہباز شریف وزیر اعظم کو جو گارڈ آف آنر دیا نا، وہ ویڈیو دیکھ لی عمران خان صاحب نے. تو وہ جو مرچیں لگیں، کیونکہ 4 سال اقتدار پر رہے، تمام مسلم ممالک کے ساتھ لڑائیاں کی، تمام مسلم ممالک کے جو سربراہان تھے ان کے دل خراب کیے، کیونکہ عادت سے مجبور تھا. خارجہ پالیسی کے اوپر بھی اپنی وہی منفی سیاست کو ترجیح دی. اور جب رات کو ویڈیو دیکھی تو چیخیں تب نکلی تھیں. اصل میں آج کی پریس کانفرنس جو ہے وہ کل کی جو گارڈ آف آنر، اور آج تکلیف اس بات کی ہے کہ جو پریس ریلیزیں آ رہی ہیں، جو 2.5 ہفتے میں مبارکباد آئیں شہباز شریف صاحب کو، تمام مسلم ممالک، یورپین ممالک اور جو برطانیہ کی ممالک ہیں اور پوری دنیا سے جو مبارکباد آئیں، اس کی تکلیف ہے کہ اگر 2.5 ہفتے میں یہ ہو سکتا ہے تو 1.5 سال میں کیا ہوگا؟ اور جو 2.5 ہفتے میں آٹا، چینی، گھی سستا ہوا، آج تک یہ جس مہنگائی کی چکی میں پاکستان کی عوام کو جھونک کر چلے گئے ہیں، جو لوڈ شیڈنگ ہو، جس قسم کی جو آئی ایم ایف کے ساتھ شرائط ہیں، وہ دستخط عمران خان کی حکومت نے کیے تھے ان شرائط کے اوپر، جس کی وجہ سے آج ملک میں مہنگائی ہے. جو ہم کوشش کر رہے ہیں، جو وزیر اعظم شہباز شریف دن رات محنت کر کے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ چیزیں مہنگی نہ ہوں، ان کے ان دستخطوں اور شرائط کی وجہ سے، ان کی نالائکی کی وجہ سے، ان کی نااہلی کی وجہ سے، ان کے جھوٹوں کی وجہ سے، ان کی چوری کی وجہ سے جو آج ملک کے اندر مہنگائی ہے، اور ہم حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اثرات پاکستان کی عوام تک نہ آئیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرما رہا ہے. اس لیے 27 پاور پلانٹس بند ہوں، یونٹس جو 2.5 ہفتے میں چل پڑیں اور پاکستان کی عوام کو بجلی ملنے لگ جائے. یہ 2.5 ہفتے میں ہوا. 4 سال کی میٹرو چل گئی 2.5 ہفتے میں، جو تم 4 سال نہیں چلا سکے. آج فیض آباد ہو، پنڈی ہو، روات ہو، اسلام آباد ہو، پشاور موڑ ہو، لوگ ایئرپورٹ جا رہے ہیں جو 3-3 ہزار کرایہ دیتے تھے. اور تم سمجھتے ہو کہ تمہارے الزامات لگانے سے پاکستان کی عوام یہ سمجھے گی کہ تم جو باتیں کر رہے ہو وہ تم ٹھیک کر رہے ہو؟